لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال في موضع آخر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگ، جس مجلس میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی بابرکت، بڑی مبارک مجلس ہے، اور ہم اتنے خوش قسمت امتی ہیں، اور ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے کہ جس نعمت کا ہم احسان اور شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے ساتھ ہم پر جو کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے قرآن کریم کی شکل میں، یہ کتاب اتنی بابرکت، اتنی مبارک ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کا چھونا بھی ثواب، اس کا سمجھنا بھی ثواب، اور اس کو سمجھانا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سمجھ کر پڑھے کے بغیر سمجھے کے پڑھے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بابرکت یہ قرآن کریم کی نعمت، اور قرآن کریم ہم کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تفسیر کا سلسلہ مختلف مسجدوں میں، مختلف دنوں میں ہوتا رہتا ہے۔ ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ اتوار کے لیے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ہم سب کو قرآن کو سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی مجلس میں ہم سنیں گے کہ قرآن کریم کس طرح نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی سورت، کون سی آیت نازل ہوئی، اور اس وحی کے آنے کا سلسلہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی، اس کے بارے میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اور کائنات کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے ایک مخلوق انسان ہے، اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود واضح کر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندگی کس کو کہتے ہیں؟ طاعت اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کا معنی کیا ہے؟ تو طاعت اور بندگی کہتے ہیں کہ طاعت مع الخضوع، فیروتنی، کہ آدمی ایک مومن اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرے۔ بندگی کے معنی ہوا کہ ایک مومن اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس کے بولتے ہیں طاعت اور بندگی۔ بندگی کا معنی ہے، اور بندگی پھر وہی اللہ رب العزت کو مقصود ہوگی جو اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق بندے کو وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر آدمی ایسے کرے گا تو
تعامل سے منع کیا ہے، کہ پھر مومن اگر اس طرح یہ سب باتیں کرتا ہے تو بندگی نہیں کہتا، یہ بندگی نہیں ہوئی، یہ تو نافرمانی ہوئی۔ تو طاعت اور بندگی کا معنی ہوا کہ مومن اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کی باتوں کو مانے، کہ کون سی چیز سے میرا رب خوش ہوتا ہے، کون سی چیز سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی رضامندی کن چیزوں میں ہے، ناراضگی کن چیزوں میں ہے؟ اللہ سے تو ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ سے بات کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ کہ انسانوں میں سے کچھ بندوں کو اس طرح منتخب کیا، چنا، پسند کیا کہ اس کے ذریعے سے اپنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز کو اللہ رب العزت بتاوے، کہ اللہ رب العزت کے ذریعے اس بات کو خوش ہوتے ہیں، اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، تو جس کو ہم رسول اور پیغمبر اور انبیاء کہتے ہیں، اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے جاری کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کو منتخب کر کے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو مختلف زمانوں میں، مختلف موسم کے اعتبار سے مختلف علاقوں میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا تھا کہ جس میں اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے تھے، بتائے گئے ہوتے تھے کہ نبی ان احکامات اور جو کتاب میں لکھی ہوئی باتیں اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، جو مان لیتے وہ کامیاب ہو جاتے، جو نہیں مانتے وہ ناکام ہوتے۔ اور پھر جب وہ نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے، وہ صحیفہ اور کتاب بھی ختم ہو جاتی۔ آخری میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، قیامت تک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے اتار کر اگلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس کے سارے احکام اللہ رب العزت نے ختم کر کے اب جو بھی حکم چلے گا، جو بھی عمل کیا جائے گا، وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر جو باتیں لکھی ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اب قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا، قرآن کریم نازل کیسے ہوا، تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہے کہ 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے وحی کی جاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر جب سوتے خواب میں جو چیز دیکھتے صبح میں وہی چیز ہو جاتی۔ ایسا سلسلہ چلتا رہا 6 مہینے تک، اس طرح سلسلہ چلتا رہا خواب کے ذریعے سے، کہ جو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے وہ بات صبح میں دن میں بالکل صاف ظاہر ہو جاتی تھی، ویسا ہی ہو جاتا رہا جس طرح صبح کی کرنیں نکلتی ہے، صبح میں روشنی پھوٹتی ہے اور بالکل اجالا ہو جاتا ہے، بالکل سفیدی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات میں دیکھتے تھے ویسی کیفیت، ویسی چیزیں وہی وجود میں آ جاتی۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں داعیہ اور تقاضا پیدا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کے لیے جس جگہ کا، جس مکان کا انتخاب کیا وہ پہاڑ کے اندر غار حرا۔ حاجی لوگ جو عمرہ اور حج کے لیے جا چکے وہ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین کی بابر حاضری نصیب فرمائے، بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ تو غار حرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو دل میں جذبہ اور داعیہ اور اللہ کی طرف سے آپ کے دل کے اندر ایک بات ڈالی گئی کہ آپ تنہائی کے اندر میری بندگی عبادت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پینے کا گوشہ لے کر گھر والوں سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے گئے۔ غار حرا میں رہتے تھے، وہیں بندگی کرتے تھے، کچھ دنوں رہتے، پھر گھر والوں سے ملاقات کا تقاضا اور دل میں خیال آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لاتے، گھر والوں کے ساتھ ملاقات کرتے، بیٹھتے، اور پھر واپس گوشہ لے کر کچھ دنوں کا کھانا پینا لے کر واپس وہاں غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بندگی کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نازل۔ جب جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ایسے بھیچا دبوچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے بھیچا, اتنی زور سے مجھے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی کہ میں تو مر جاؤں گا. اتنی زور سے مجھے دبایا, پھر چھوڑ دیا. پھر واپس حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ پڑھیے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانا نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں. واپس دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے دبوچا, بھیچا. اس مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے کے بہت زور سے مجھے دبایا کہ میں تو مر جاؤں گا. چھوڑ دیا واپس. تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا کہ اقرأ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا مانا نبی قاری میں پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ بھی واپس دبوچا, واپس دبایا, بھیچا. یہی مرتبہ بہت زور سے بھیچا اور پھر چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس وہی سوال کیا کہ اقرأ پڑھیے. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے, 5 آیت سورہ علق کی 5 آیت سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. اتنی بات ہوگا جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ موقع تھا اور غار ہرا میں اکیلے ہیں. چھوٹا سا کمرہ کے جنہوں نے وہ دیکھا ہے وہ جگہ غار ہرا کے آدمی اکیلا, اس میں ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے, اتنی جگہ ہے. تو یہ اکیلے بن کے اندر جب جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ یہ دیکھا اور یہ کیفیت ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپنے لگا, گھبرا گئے. فوراً وہاں سے گھر تشریف لائے. گھر آنے کے بعد حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, گھر والوں سے کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. فوراً آپ گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی. چادر اڑانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اطمینان ہوا. اطمینان ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو قریب میں تھی انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے, آپ بہت گھبرے ہوئے, کیا ہو؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ پورا ماجرا سنایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے, اندیشہ ہے, خطرہ ہے, مجھے میری جان کے بارے میں خوف اور ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپی جا رہی ہے. قرآن کریم کے میرے اوپر نازل ہو رہا ہے اور مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں بھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاؤں گا اور میں لوگوں کے درمیان رسوا ہو جاؤں. یہ خطرہ, یہ دل میں آپ کو خطرہ تھا. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی عقلمند عورت تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا کہ نہیں, انک لتصل الرحیم, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, اور تحمل الکل, اور کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں, ان کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں, اور آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, اور جن کے اوپر قرضہ ہو چکا ہے ان کو آپ دیتے ہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے. یہ کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ اس طرح اپنے دل میں بات بتلائیے, آپ گھبرائے نہیں, خوف مت کیجیے, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ سلسلہ ہوا, یہ بات ہوئی. یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوی تھی, اہلیہ محترمہ, اور بیوی اپنے شوہر کو کس طرح اطمینان کرے اور کس طرح ان کے اوپر جو آئی مصیبت کو ختم کرے. بیوی جب تک اپنے شوہر کے اوپر آئی مصیبت کو ختم نہیں کرتی اس کو چین نہیں آتا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی تسلی ہو جائے اور بھی آپ وسلم کو اطمینان ہو جائے تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل, وہ بڑے عیسائی اور انجیل کے عالم تھے. عیسائیوں سے انہوں نے انجیل پڑھی ہوئی تھی, شام سفر کر کے گئے, وہاں انجیل پڑھی, اور چنانچہ چونکہ اگلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آخری زمانے کے جیسے نبی آئیں گے اور ایسا ہوگا, تو یہ ورقہ ابن نوفل کے پاس, اپنے چچا زاد بھائی کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. ورقہ ابن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے, آنکھوں سے ان کو برابر دکھائی بھی نہیں دیکھا تھا, بہت کمزور ہو چکے تھے. ان کے پاس جب پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی ہے, محمد ہے,
انہوں نے اس طرح ان کے ساتھ آج معاملہ پیش ہوا ہے. بولے کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو غار حرا والا پورا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا. تو فوراً ورقہ ابن نوفل جو تھے انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا کہ میں نے انجیل کے اندر اور توریت کے اندر ان کے متعلق پڑھ رکھا تھا کہ اس طرح ایک فرشتہ ہے. اور پھر انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت زندہ رہتا تو میں ضرور آپ کی فرما برداری کرتا، آپ کا تعاون کرتا کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے اور یہ آپ کے لوگ مکہ والے آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں گے. ورقہ ابن نوفل نے یہ بات کہی. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ میرے وطن کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل جو چچا زاد بھائی انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ کو نکالیں گے. اور یہ دعوت ہی ایسی چیز ہے کہ اگلے نبیوں نے جب بھی اللہ کی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے تو ان کی قوم نے ان کو ایسے ہی نکالا ہے، ان کے ساتھ اس طرح بدسلوکیاں کی. اتنی بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے جزادت بھائی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لے گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جائے کہ جو آپ کے پاس غار حرا میں جو واقعہ آیا اور جو فرشتہ تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، وہ وحی لے کر آئے تھے. آپ کو اطمینان رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی گھبراہٹ کی ضرورت اور خطرے کوئی آپ کو دل میں لانے کا ایسا کوئی ارادہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اطمینان کے لیے لے گئے. تو یہ پہلی وحی تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. اب کتنی مدت تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا اس میں الگ الگ روایتیں آتی ہے. بعضوں نے کہا کہ 2 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، بعضوں نے کہا 15 دن، بعضوں نے کہا 12 دن، کسی نے 40 دن کہا اور کسی نے 6 مہینے کہا. حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کا سلسلہ وہ واضح اور مضبوط دلیل ہے کہ 6 مہینے تک پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے نہیں وحی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو گئی، گھبرا گئے. اس اطمینان کے لیے 6 مہینے تک یہ سلسلہ بند رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیفیت ختم ہوئی، اطمینان ہو گیا، واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانا شروع. اپنی وہی بندگی اکیلے کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے واپس وہی غار حرا میں جانے لگے. غار حرا میں عبادت کر رہے تھے. ایک مرتبہ گھر والوں سے واپس ملنے کا ارادہ ہوا، وہاں سے باہر نکلے، جیسے پہاڑ پر سے اتر رہے تھے تو اچانک آواز سنی آسمان کے اندر کہ کوئی آواز دے رہا ہے. جیسے اوپر دیکھا تو ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں اللہ رب العزت نے جو ان کی اصلی حالت میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں کرسی پر بیٹھے ہوئے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فوراً دھڑام کر سے نیچے گر گئے. گرنے کے بعد پھر اٹھے کے بعد فوراً جلدی جلدی گھر پر گئے. گھر پر جانے کے بعد واپس کہا 10 سیرونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. گھر والوں نے چادر اڑائی. اور پھر اس وقت وہ دوسری وحی تو دوسری کیفیت دوسری صورت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ 5 آیتیں دوسری وحی نازل ہوئی. پہلی وحی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں، اور دوسری یہ وحی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وحی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطمینان ہو گئی. اطمینان ہونے کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، اور اس طرح ایسا معاملہ ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آپ کو تسلی کے کلمات کہے اور تسلی کہی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آپ پر ایک فرشتہ جو قرآن کریم آپ کو لے کے آ رہا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گئے. اطمینان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رہے، اللہ کی بندگی میں لگے رہے. اس آیت کے اندر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو. اس لیے کہ اس وقت سارے لوگ کفر میں اور بتوں کی پرستش کر رہے تھے، کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا کہا گیا کہ آپ ڈرائیے لوگوں کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو یہ وحی کا سلسلہ، یعنی یہ 2 وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب وحی کہتے کس کو ہے؟
وحی کے معنی کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنی بات یاد رکھیے کہ وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا غار حرا سے شروع ہوا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق 5 آیتیں، اور دوسری وحی جو نازل ہوئی یا ایھا المدثر 6 مہینے کے بعد یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ غار حرا میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ جب واپس غار حرا سے جا رہے تھے گھر پر تو اپنی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک تو یہ غار حرا سے جب دوسری مرتبہ جا رہے تھے اس موقع پر، اور ایک موقع پر معراج کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر معراج میں گئے تھے وہاں اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ورنہ حضرت جبریل علیہ السلام عام انسانوں کی حالت میں آتے تھے۔ اور ایک دحیہ قلبی رحمت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بڑے خوبصورت جمیل صحابی، اکثر ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سنایا کرتے تھے، وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کرتے تھے، اور وحی کے کیا معنی ہے اور وحی کا طریقہ کیا ہوتا تھا انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك الرجوع والأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد بصدقك العفو والغفر۔ بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، اللہ دن کی نعمتوں کو کھا کر کرتے ہیں، ناشکری کرتے رہے، تیری فرمانی کرتے رہے۔ اللہ کوئی رات ایسا ہے نہیں تو نے بھوکا سنایا، کوئی دن ایسا ہے نہیں تو نے بھوکا رکھا، اللہ تو طرح طرح کی نعمتیں کھلا طرح ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، ہم نے نعمتوں کو بند نہیں کیا۔ اللہ حقیقت میں ہم بڑے گدار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں اللہ، لیکن تو رحیم ہے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، تجھے معافی بہت پسند ہے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، رات کے اندھیرے میں کیوں، دن کے اجالے میں کیوں، جان کر کیوں، انجانے میں کیوں، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، اپنی رحمت کا سایہ ہم پر ڈال دے یا اللہ، اپنی رحمت کا ایک چھینٹا ہم پر ڈال دے، ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا یا اللہ، ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا اللہ، ہمارے مرحومین کی بارگاہ میں مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام نصیب فرما اللہ۔ آج وہ مرمن مٹی نیچے دفن ہے، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، ہم کو کسی طرح مرمن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اللہ۔ ہمیں ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، نیک اعمال کی شوق پیدا فرما، برے اعمال سے ہماری پوری حفاظت فرما یا اللہ، تفسیر کے سلسلے کو یا اللہ تو قائم و جاری فرما یا اللہ، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما یا اللہ، قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں بھی ہے ایمان کی، جان کی، ماں کی، سلامت کی حفاظت فرما یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برکت کی